بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع سن کے بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوگا کہ ایک شیعہ عالم لکھتے ہیں کہ میری تبلیغات سے 1,00,000 سے زیادہ افراد شیعہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ کون ہیں اور کس انداز سے انہوں نے لوگوں کو شیعہ کیا، خود ذاتی طور پر انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے کہ ہمارے والد محترم مرحوم اور ہمارے دادا مرحوم یہ لوگ اسی شخصیت کے مناظرے کے بیس پہ شیعہ ہوتے ہیں، اور وہ ایک دلچسپ واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ ضرورت ہوئی تو عرض کروں گا۔ بس اتنا عرض ہے کہ حقائق بیان کیجئے، حقائق پہ پردہ ڈالنے سے لوگ حق کی طرف آنے سے رکتے نہیں ہیں۔ اور یہ شخصیت جن کی وجہ سے 1,00,000 افراد شیعہ ہوئے ہیں، یہ خود لکھتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے مقام اہل بیت، اور اس کے یہ صفحہ طویہ پہ لکھتے ہیں کہ یہ معصومین علیہ السلام کی نظر خاص کا نتیجہ ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 40 سال کے عرصہ میں اپنی تبلیغی سعی و کوشش سے میں نے مجموعاً 1,00,000 سے زیادہ افراد کو اہل بیت علیہ السلام کے در پر جھکا دیا ہے۔ اب یہ ایک شخصیت ہے اور ان کا نام ہے علامہ محمد بشیر صاحب انصاری فاتح ٹیکسلا۔ ہمارے بزرگان نے کس انداز میں ان کو مناظرے کے لیے بلایا، اور اس مناظرے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گاؤں جس میں کوئی ایک شیعہ بھی نہیں تھا، الحمدللہ اب سینکڑوں اس میں موجود ہیں، اور علماء کی ایک بہت بڑی تعداد، ہم انشاءاللہ اس کو الگ عرض کریں گے۔ علامہ بشیر انصاری صاحب نے خود اس اپنے مناظروں کا تذکرہ کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ میں نے 1934 میں بمقام میں ٹیکسلا 3 مناظرے کیے۔ 1934 میں یہ لکھنؤ سے پڑھ کے آتے ہیں۔ پہلا مناظرہ مولانا محبوب علی صاحب دیوبندی سے ہوا، اور دوسرا مناظرہ قاضی عبداللہ صاحب پٹواری ہری پور ہزارہ سے ہوا، اور تیسرا مناظرہ جو اسی ٹیکسلے میں ہوا، اور لکھتے ہیں کہ اس میں دونوں فریق کا اجتماع 60-70 ہزار کے لگ بھگ تھا۔ سینکڑوں علماء سنت سرحد و پنجاب و یوپی کے اس مناظرے میں شریک ہوئے تھے۔ شیعوں کے علماء میں امروہہ سے مولانا نسیم حسن صاحب نقوی ماہ کتب خانہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور لکھنؤ سے ایک ویگن کتب برائے مناظرہ اور ایک ماہ بیشتر پہنچ چکی تھی۔ مولانا چراغ الدین صاحب سرگودا اہل سنت کی طرف سے مناظر تھے، اور میں شیعوں کی طرف سے تھا، اور مسیحی مشن کے پادری ثالث تھے۔ 7 گھنٹے مناظرہ ہوا، جس کا فیصلہ 2 لفظوں میں سنایا گیا کہ بشیر مناظرہ جیت گیا۔ اب یہ عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مناظروں کی بحث چھیڑیں، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ ان کا، میں نے جو مطالعہ کیا ہے، ان کی گفتگو سنی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ مقام، یہ کتاب ان کی جو ہے وہ مقام اہل بیت بتلاؤ دنیا والوں کو، اور مقام اہل بیت جب معلوم ہوگا تو خود در اہل بیت پہ لوگ جھکیں گے۔ یہ 8ویں امام کا ایک فرمان ہے، لوگ اگر ہمارے کلام کی اچھائیوں کو اور خوبیوں کو جان لیں تو وہ ہمارے مطیع اور تابعدار ہو جائیں۔ اب یہ ہم جیسوں کا فریضہ ہے، فقط نعرے لگا لینا، اس سے لوگ شیعہ نہیں ہوتے، یا اس سے لوگ حقانیت کو نہیں پہچانتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آل محمد کا کلام لوگوں کو بتلاؤ، اور ہمارا جو موضوع ہے اس کلام میں سے نہج البلاغہ بتلاؤ دنیا والوں کو۔ اور اہل سنت کے اکثریت کے حصے میں کبھی یہ نہ ہو کہ ہم چونکہ اکثریت میں ہیں لہٰذا کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، حقانیت کی تلاش ہونی چاہیے، اور اگر کوئی حق کی تلاش کرتا ہے تو اس کا پھر ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نظریہ ہی بدل دیں، نظریہ نہیں بدلتے، کم از کم اس مظلوم کی مظلومیت کی داد تو سنیں۔ اور اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ مقام اہل بیت کے لیے 3 حدیثیں شیعہ جوان یاد کر لیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلی حدیث ثقلین، جناب فاتح ٹیکسلا اکثر اس پہ گفتگو کیا کرتے تھے، اور پہلی حدیث یاد کر لیجئے، حدیث ثقلین، تاکہ معلوم ہو کہ اہل بیت کا مقام وہی ہے جو اللہ نے قرآن کو مقام دیا ہے۔ اور جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، اہل بیت کو وہی مقام دو جو اللہ نے قرآن کو مقام دیا ہے۔ تو یہ حدیث ثقلین یاد کر لیجئے۔ اب میں اس حدیث ثقلین کی طرف نہیں جاتا، کم از کم شیعہ برادران اپنی اولادوں کو اہل بیت کے فضائل سمجھ کے یہ حدیث ثقلین سکھا دیجئے، اس کا مفہوم سمجھا دیجئے۔ دوسری حدیث حدیث سفینہ ہے، جس میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ میں ترجمہ اپنے لفظوں میں اس کا یوں کیا کرتا ہوں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو اس کی مخالفت میں چلا گیا وہ غرق ہو گیا، اور وہ دھوکے میں رہ گیا۔ اور تیسری حدیث جو ہے وہ ہے جناب پیغمبر اکرم نے جو خیبر میں جناب
अमीर उल मोमिनीन को एक रात पहले तमगा दे दिया था, कल मैं अलम उसको दूंगा जो करार होगा गैर फरार होगा। तो जुमले जो बुखारी ने भी इस हद तक लिख दिए हैं, और वो क्या है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। लिहाजा हमारा फरीज़ा ये है कि हम अपने इन खजानों को जानें और उनको जान कर इन मोतियों को फिर अपनी नस्लों में मुंतकिल करें, और अपने अमल से भी और अपने किरदार से भी और अपनी तालीमात से भी फिर दूसरे अहबाब को भी दावत दें, आओ मकाम अहले बैत समझो। कभी किसी को ये नहीं कहा करो कि शिया हो जाओ, बल्कि नहीं, मकाम अहले बैत समझो तो ये वो चिराग हैं जो अपनी रोशनी में खुद अफराद को ले लेते हैं। परवरदिगार हमें अपना फरीज़ा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।